بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ 5 کام ضرور کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ وہ کون سے 5 کام ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے اتنی محنت کرتے تھے جتنی کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خوب عبادت کرتے تھے۔ پوری رات آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ پوری رات اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ بستر کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ دیتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ جتنی عبادت کرتے، جتنی محنت کرتے، کسی اور وقت میں آپ اتنی محنت نہ کرتے جتنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کرتے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ کتنی فضیلت والا ہے۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے۔ آج اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کا آخری عشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، پھر ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، پھر اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اللہ اور عطا فرما دے، لیکن پھر وہ کاش ہی رہ جائے گا۔ آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو خوب عبادت میں تھکائیں۔ رمضان کے چند دن بچ گئے ہیں، یہ چند دن آپ عبادت میں لگا دیں۔ پوری رات عبادت کریں، پوری رات قیام اللیل میں گزار دیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خوب عبادت کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ نمبر 2، گھر والوں کو جگانا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود عبادت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے۔ اٹھو بھائی، رمضان کا آخری عشرہ ہے، عبادت کرو، اللہ کی یاد میں یہ وقت گزارو۔ اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کرو اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔
ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ گھر کے بڑے اٹھے اپنے گھر والوں کو اٹھائیں، شوہر اپنی بیوی کو اٹھائے، بیوی عبادت کر رہی ہے تو شوہر کو بھی ترغیب دے، شوہر کو بھی اٹھائے کہ اٹھو، رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ کو راضی کر لو، پھر موقع ملے نہ ملے، یہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں خوب عبادت کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ تہجد کی پابندی کرے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں جگاتے کہ اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، توبہ و استغفار کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام پوری طرح سے کمر کس لیتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں تیسرا کام لیلۃ القدر کی تلاش اور دعاؤں کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں زیادہ عبادت فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو اس کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، توبہ و استغفار کریں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا 84 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات رمضان کے اسی آخری عشرے میں آ رہی ہے، تو ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر رات آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تک عبادت میں لگائیں، اور پھر تہجد بھی آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ تہجد کی نماز آپ پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ عام دنوں میں تہجد کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان لگواتا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی پریشانیوں سے چھٹکارا طلب کرنے والا کہ میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی گنہگار کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے عام دنوں میں۔ تو رمضان کی تو پوری رات ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ نمبر 4 پر صدقہ و خیرات میں اضافہ۔ آقا کریم علیہ السلام یوں تو پورا سال صدقہ و خیرات کرتے ہی تھے، لیکن رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات بڑھ جاتا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سلسلہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور اور بھی زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تو کیا، سخیوں کے بھی سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آخری عشرے میں سخاوت بے پناہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بے شمار کرتے تھے۔ ہمیں بھی روزانہ صدقہ و خیرات اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5 قرآن مجید کی تلاوت۔ سبحان اللہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے،
اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور مکمل فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں بھی رمضان کی راتوں میں اور دن میں بھی قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، اور معمول بنائیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو ہر رات آپ 1 پارہ کم از کم تلاوت کریں اور نماز باجماعت کا اہتمام کریں، اور اس آخری عشرے 2-4 گھنٹے آپ عبادت میں گزاریں۔ ہر رات کا معمول بنا لیں اور سحری سے پہلے اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ اس وقت اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تو یہ ہمیں آخری عشرے میں یہ 5 کام ضرور کرنی چاہیے۔ ایک تو عبادت کا زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کریں۔ نمبر 3 پر صدقہ و خیرات کریں۔ نمبر 4 پر لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ نمبر 5 پر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ 5 کام ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ اس عشرے میں کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے اس آخری عشرے میں ڈھیروں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی، اپنے سامنے جھکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔